ایک طرف لڑکیاں چاند کو چھو رہی ہیں تو دوسری طرف دلی کی جامع مسجد کی طرف سے ایک نوٹس جاری ہوا ہے جس کو لے کر وواد کھڑا ہو گیا ہے۔ دلی جامع مسجد میں لڑکیوں کے اکیلے آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پریوار کے ساتھ آنے پر لڑکیوں کو انٹری ملے گی صرف۔ دلی جامع مسجد کی گیٹ پر نوٹس لگ گیا ہے۔ دلی جامع مسجد میں مہیلاؤں کی انٹری پر بین لگا دیا گیا ہے۔ تو اپنے آپ میں یہ آشچرے جنک فرمان سامنے آیا دلی کی جامع مسجد کمیٹی کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ لڑکیوں پر بین ہے اگر لڑکیاں اکیلے آئیں گی۔ اگر پریوار کے ساتھ آتی ہیں مہیلائیں لڑکیاں تو پھر ان کی انٹری ہو سکے گی مسجد کے اندر۔ مہیلاؤں کی انٹری پر بین لگا دیا ہے۔ کس طرح کا فرمان ہے کیونکہ اب دلی مہیلا آیوگ کی طرف سے بھی ریاکٹ کیا گیا ہے اس پورے معاملے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت دلی کی جامع مسجد چرچے میں ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر دلی کی جامع مسجدوں کو لے کر بہت سارے بحث و مباحثہ ہو رہے ہیں۔ لوگ طرح طرح کے مشورے دے رہے ہیں، طرح طرح کی رائے اس میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امام صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا۔ لوگوں کی نفسانی خواہشات کو انہوں نے کچل دیا۔ وہ کیوں ہوا کہ دلی کی جامع مسجد کے اندر امام صاحب نے بورڈ پر لکھ دیا ہے کہ لڑکی یا لڑکیوں کے اکیلا داخلہ منع ہے۔ لڑکیوں کے داخلے پر، لڑکیوں کی حاضری پر اور لڑکیوں کے وہاں پر آنے پر انہوں نے روک لگائی ہے، پابندی لگا دی ہے کہ لڑکیاں مسجد میں نہیں آ سکتی۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ شرعی نقطۂ نظر سے آج ہم بات کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر اس سلسلے میں کچھ باتیں آئی ہیں یا نہیں۔ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کسی بھی کام کو اگر کرتے ہیں یا کسی بھی کام پہ اگر پابندی لگاتے ہیں شریعت کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے، تو ہمیں اس کا حل سب سے پہلے اللہ کے کلام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان میں تلاش کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن۔ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، البتہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ اب اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام 5 وقت کی نماز بنفس نفیس خود پڑھاتے تھے۔ تمام عورتوں کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہم تو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھیں، تو ان کے شوہر ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا کہ تم کم سے کم رات کے وقت، یعنی جو نماز رات کے وقت اندھیروں میں ادا کی جاتی ہے، اس وقت ان کو مسجدوں میں آنے دیا کرو۔ یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ ایسی نماز ہے جو رات کے اندھیروں میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے، تو ان عورتوں کو اس وقت اجازت دی گئی تھی۔ اور اسی وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، یعنی عشاء کی نماز کے لیے اور فجر کی نماز کے لیے۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت یہ دی تھی عورتوں کی خواہش کو دیکھتے ہوئے کہ تم مسجدوں میں آؤ اور میرے پیچھے نماز پڑھو۔ لیکن ان کے جانے کے بعد جس طرح زمانہ گزرتا گیا، اسی حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نقطۂ نظر سے دیکھتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بارے میں اپنا کیا خیال کا اظہار کرتی ہیں وہ بھی ذرا آپ دیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین میں سے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر عورتوں کا موجودہ حال دیکھ لیتے، ما احدث النساء، جو عورتوں کا موجودہ حال ہے، لمنعهن المسجد، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ضرور عورتوں کو روک دیتے۔ موجودہ حال سے مراد یہ ہے کہ جس طرح عورتیں خوشبو لگا کر، زیب و زینت اختیار کر کے، بناؤ سنگار کر کے مسجدوں کی طرف جا رہی ہیں، اگر یہ حال اگر آپ دیکھتے تو آپ منع کر دیتے کہ وہ مسجد نہ آئے اور اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے۔
بعد میں جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے اوپر پابندی لگائی کہ وہ مسجد اب نہیں آ سکتی، کیونکہ فتنہ بڑھتا چلا گیا، اس لیے ان کو منع کیا گیا۔ یہ تو اس وقت کا حال تھا۔ آج اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو جس طرح حضرت عائشہ نے یہ گمان کیا تھا اور ان کے دور میں یہ نافذ ہوا یہ قانون کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں فتنے کی وجہ سے، تو وہ اس وقت جس زمانے میں صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، جس زمانے کو خیر القرون کہا گیا، یعنی بہترین زمانہ کہا گیا، اس وقت عورتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتی۔ تو آج اس زمانے میں خیر القرون کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس زمانے میں تو یہ بھلائی کا دور نہیں، یہ فتنے کا ایک دور ہے۔ اس زمانے میں بدرجہ اولا عورتوں کو اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ تو دلی کی جامع مسجد کے امام صاحب نے ابھی حال ہی میں بورڈ لگایا ہے۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو، اور اگر میں متولی ہوتا مسجد کا، تو جس وقت مسجد کا وجود عمل میں آیا تھا اسی وقت میں بورڈ لگا دیتا، اسی وقت بورڈ لگ جانا چاہیے تھا۔ غلطی یہاں پر یہ ہے کہ بورڈ اب کیوں لگا، اسی وقت لگا دینا چاہیے، اسی وقت پابندی آ جانی چاہیے تھی کہ عورتوں نے مسجدوں کو چرچ بنا دیا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ایک اڈا بنا دیا ہے، جہاں کپلس مل کر آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں اور گلاب کا پھول پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جہاں لوگ عبادت کے لیے جایا کرتے ہیں، بلکہ آپ مسجد میں آ کر نہ نماز پڑھیں، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے لیے ان کے گھر ہی بہتر ہیں۔ تو یہ آپ بتائیے کہ جو عورتیں بھی جا رہی ہیں مسجد، جو لڑکیاں بغیر پردہ کے مسجدیں جا رہی ہیں، تو بتائیے یہ تو نماز کے ارادے سے نہیں جا رہی، تو پھر انہیں کیوں اجازت ملنی چاہیے؟ جو جا کر وہاں پہ ٹک ٹاک بناتی ہیں اور انسٹاگرام پہ ریلز اپلوڈ کرتی ہیں اور کپلز آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور فاحشانہ حرکت کرتے ہیں، تو بتائیے کیا مسجد اسی لیے ہے؟ مسجد کو مسجد کیوں کہا جاتا ہے یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ مسجد کا کیا مطلب، کیا معنی ہے اس کا؟ مسجد کا ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ، جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ سجدہ، آپ بتائیے یہ سجدہ کہاں ہو رہا ہے؟ تو مسجدوں کو انہوں نے صرف اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ استعمال کر رہی ہیں۔ اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے گھر میں کیجیے۔ یہ میڈیا والے جو بیوقوفانہ حرکت کر رہے ہیں، کیا اگر ان کو انٹرویو لینا ہے تو آپ عام پبلک سے انٹرویو کیوں لیتے ہیں؟ وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں شریعت کا کیا حکم ہے، مسجدوں کے بارے میں عورتوں کا کیا حکم ہے، آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے۔ آپ راستے میں کسی کو بھی پکڑ کے انٹرویو لے رہے ہیں۔ انٹرویو لینا ہے علماء کے پاس جائیے، وہ شریعت کا حل وہ بتائیں گے نا۔ بیوقوف کی طرح آپ جسے بھی پکڑ کے پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، بھائی وہ جانتا ہی نہیں، وہ کیا خیال بتائے گا۔ انٹرویو لینا ہمارے پاس آؤ، آپ کے تمام سوالات کے جواب ہمارے پاس ہے، ہم دیں گے اس کا جواب۔ لیکن بہت سارے سنجیدہ لوگ بھی ہیں، مرد اور عورت کے اندر بہت سارے سنجیدہ لوگ بھی ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ گناہوں کے کام ہوتے ہیں اور پابندی لگنی چاہیے۔ رہا مسئلہ عورتوں کی آزادی کا، جو انٹرویو کے درمیان اینکر جو پوچھ رہے ہیں لوگوں سے اور عورتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو آزادی ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے، تو آزادی کس بات پہ لینی ہے آپ کو؟ شرعی احکام میں اگر وہ مسلم ہے، شرعی احکام میں وہ آزاد نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ آپ اپنے گھر میں آزادی دکھائیے، آپ کو کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے، آپ کو سونا ہے کہ نہیں سونا ہے، آپ اپنے معاملات میں آزاد ہیں، آپ کو فلاں کام کرنا ہے یا نہیں کرنا دنیاوی امور میں، لیکن اخروی امور میں آپ آزاد نہیں ہیں۔ آپ کیا، ہم بھی آزاد نہیں ہیں، بلکہ دنیا کا کوئی مسلمان آزاد نہیں ہے اخروی امور میں۔ اس کو شریعت کا پابند بنایا گیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ آزادی جو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو آزادی دی جائے تاکہ وہ نقاب نہ پہنے، تاکہ وہ عیاشی کرے، وہ ان کا جسم ان کی مرضی چلے۔ یاد رکھیے جسم ان کا نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ ہم نے لقد خلقنا الانسان، انسان کو کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا۔ تو آپ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ نے جب بنایا تو اللہ کی ملکیت ہے، اس کے حساب سے چلنا ہوگا۔ اگر آپ کا جسم ہے تو آپ اپنی جسم کو نہ زندہ کر سکتے ہیں نہ موت دے سکتے ہیں۔ موت دینے والا بھی اللہ ہے، وہ اپنی ملکیت کو جب چاہے لے سکتا ہے اور جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اس نے پردے کا حکم دیا ہے تو وہ اس کا سامان ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کی مان کر آپ کو چلنا ہوگا۔ اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام میں اگر آزادی دی گئی ہے تو وہ آپ کے ذاتی معاملات میں آزادی دی گئی ہے۔ کھانا ہے، سونا ہے، پینا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے کہ نہیں، رمضان میں روزہ رکھنا ہے کہ نہیں، اگر حج فرض ہو گیا کرنا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے حساب سے چلنا ہوگا۔ اس پہ آزادی نہیں ہے آپ کو۔ کان کھول کر اس بات کو آپ لوگ سن لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور
جتنے گناہوں کے دروازے ہیں اور اڈے ہیں سب کے اوپر پابندی لگائے، سب کو بند کرنے والا بنائے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل پر ویڈیو آنے کا انتظار کرتے رہیں۔